سے تفصیل کے ساتھ ان خدشات سے آگاہ کیا اور ان کی طرف سے ہمارے خدشات پر کیا رسپانس آتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ہم حفظ ما تقدم کے طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان آ گئے اور ہم نے صوبائی حکومت، نگراں حکومت کے ماتحت جو ماحول ہے وہ گزشتہ 15 سالوں کی بدترین حکمرانی، کرپٹ ترین حکمرانی والی لیگیسی کا تسلسل نظر آتا ہے۔ وہی سسٹم نظر آ رہا ہے جو 15 سالوں سے وہاں قائم و دائم ہے۔ وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر صاحب نے بہت کھلے دل، کھلے ذہن اور کھلی سماعتوں کے ساتھ ہماری بات کو سنا، ہمیں یقین دہانی کرائی ہے۔ اب کیا عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ہم نے کہا کہ بھائی وہاں کیا ہو نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اپنے تمام ایسے تحفظات سے آگاہ کیا جائے کہ صوبے میں انتظامی سطح پر، سول انتظامیہ میں، پولیس انتظامیہ میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو 15 سالوں کی بدترین حکمرانی ہے وہ تسلسل قائم ہے، جس کا ٹوٹنا ضروری ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ کے لیے، تاکہ انتخابات صحیح معنوں میں شفاف ہوں، غیر جانبدارانہ ہوں اور منصفانہ ہوں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، چونکہ 2018 کی حلقہ بندیوں کو لے کر ہمارے شدید تحفظات رہے اور حیدرآباد، میرپور خاص، سکر، نواب شاہ میں بھی اور کراچی کے بھی کم از کم 3 قومی اسمبلی کے حلقے اور ان کے تحت 6 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کو جس طرح اس وقت کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خاص طور پہ صوبائی الیکشن کمیشن کے لوگوں نے درزی بٹھا کر جس طرح حلقہ بندیاں کی، تو ہم اپنے ان تحفظات کے ساتھ تقریباً تمام کراچی، حیدرآباد، سکر، نوابچہ، میرپور خاص کے ان حلقوں میں جو ناانصافیاں ہوئیں، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ جب یہ نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں تو اپنے ان تحفظات سے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی اور سیکریٹری الیکشن کمیشن صاحب اور ان کے عملے کو آگاہ کیا جائے کہ جو کمیٹیاں قائم ہوئی ہیں، اگر انہوں نے جو 2018 میں جانبداری کا مظاہرہ ہوا، ناانصافی کا مظاہرہ ہوا اور اپنی مرضی سے حلقے بنائے گئے، جس کا فائدہ اس وقت کی صوبائی حکومت کو اور ایم کیو ایم کے علاوہ یا سندھ کے شہری علاقوں کے علاوہ کسی کو بھی پہنچ سکتا تھا، پہنچایا گیا۔ تو ہم نے اس سے پہلے کہ حلقہ بندیاں ہو جائیں اور بعد میں ہم آبجیکشنز دیں، تو ہم نے اپنی یہ ذمہ داری محسوس کی کہ ہم اپنے ان تحفظات سے آج ہی آگاہ کر دیں۔ تو ہم نے ان تحفظات سے بھی آگاہ کیا کہ بھائی نواب شاہ میں کس طرح ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹ کو ہڑپ کیا گیا، ہماری سیٹ کو ختم کر دیا گیا، سکر میں، میرپور خاص میں، حیدرآباد میں 1 قومی اور 2 صوبائی، اسی طرح کراچی میں 3 قومی اور 6 صوبائی۔ تو ہم نے اپنے ان تمام تحفظات سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج بھرپور طریقے سے آگاہ کیا، انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں گے کہ جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں ان میں 2018 میں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ازالہ ہو، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی جو ہم نے اپنے تحفظات دیے، جو ہم نے نکات دیے،
وہ اس کو خود بھی اسٹڈی کرے گا اور جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اس پر نظر رکھے گا. تو میرے خیال میں سو فار سو گڈ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سنا جا رہا ہے, ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. جو زیادتیاں ماضی میں ہوئیں, جو ابھی ہو رہی ہیں, اللہ کرے ان کا ازالہ ہو اور جو نئی حلقہ بندیاں ہوں اس سے صاف اور شفاف انتخابات کا اہتمام ہو سکے اور جو ماحول ہے انتظامی وہ بھی بہتر ہو سکے. کیا سمجھتے ہیں کراچی میں کتنی قومی اور صوبائی اسمبلی جو ہے اس کی نشستیں بڑھنے جا رہی ہیں اور کس ایریے میں نشستیں کم ہوں گی سر؟ دیکھیں, کسی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تو کوئی نشستوں میں فرق نہیں آ رہا. جو صوبوں کو ایلوکیٹڈ سیٹیں ہیں وہ اتنی ہی ہیں. ہاں, صوبوں کے اندر کچھ ضلعوں سے سیٹوں کو لے کر دوسرے ضلعوں کو دیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں کراچی میں ضلع جنوبی میں یہ اندیا ملا ہے کہ ایک کراچی کی سیٹ میں اور ضلع جنوبی میں ایک سیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے صاحب یہ فرمائیے گا, اور ایک وہاں ہو رہا ہے اور 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں کراچی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ بحالی ہے, بازیابی ہے. جو 70 سالوں سے ہمارا حق مارا جا رہا تھا, ہماری آبادی کو کم کر کے دکھایا جا رہا تھا, چھپایا چرایا لاپتہ کیا جا رہا تھا, تو ہماری نگرانی کی وجہ سے جو بازیابی کا عمل ہوا, جو بحالی کا عمل ہوا, تو دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم تھوڑا سا سر اٹھا کر چل سکتے ہیں کراچی کے, حیدرآباد کے عوام کے سامنے, نواب شاہ, سکھر, میرپور خاص کے عوام کے سامنے, کہ جو ان کے حقوق غصب تھے اب ان کی بازیابی اور بحالی کا عمل شروع ہوا. مردم شماری کا ایک باعزت فیگر سامنے آیا, کچھ آبادی بازیاب ہوئی ہے, پہلا مرحلہ طے ہوا, آئندہ اور آبادی بازیاب ہوگی اگلے مرحلوں میں, اور اس کا فائدہ باقاعدہ واضح طور پر کراچی کی ایک قومی اسمبلی کی اور 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہماری بڑی ہیں. ہم اللہ کے آگے بھی سربہ سجود ہیں اور جو عوام اور ہمارے شہری ہم سے تعاون کرتے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ملک میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق ابھی تک بے یقینی کے بادل مزید گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اب تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 5 سال یا 10 سال الیکشن کو بھول جائیں. آج ابھی آپ چیف الیکشن کمشنر سے اور سیکرٹری سے مل کے آئے ہیں, آپ کو کیا فیلنگ کیا ہوئی؟ الیکشن ملک میں ہونے جا رہے ہیں, نہیں ہونے جا رہے, اور اگر نہیں ہوتے تو آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بے یقینی کو کم کرنے کے لیے جہاں سیاسی جماعتوں کو بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے, اپنے سیاسی گروہی اور ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھنا ہے, اور جو آئینی ضرورتیں اور تقاضے انتخابات کے ساتھ لازمی اور ضروری ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ میری میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس بے یقینی کو کم کرنے میں اپنی جو پیشہ ورانہ صحافتی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی پورا کریں, میری درخواست ہے. کیونکہ جو آج ہماری ملاقات اندر ہوئی ہے اور جو اس عمارت کے اندر کا ماحول ہے اس سے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کل الیکشن ہو رہا ہے. اتنا سیریسنیس مجھے اندر نظر آئی ہے. تو میرے خیال میں میری اس بات کو لے کر مجھے امید ہے کہ میڈیا بھی اب اس بحث میں جو ٹاک شوز میں اتنا وقت لگ رہا ہے اب اسے ایک طرف رکھنا چاہیے. جلد از جلد حلقہ بندیاں ہونی چاہیے, یہ والی باتیں ہمیں کرنی چاہیے, اور جلد از جلد انتخابات کی تیاری ہونی چاہیے تاکہ جلد از جلد انتخابات ہو سکیں. یہ پہلے آپ بھی پوچھ رہے تھے کچھ, وہی سوال. اچھا جی, پھر آپ کو مختلف جماعتیں جو سندھ کی ہیں وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں وہاں پہ جو سول افسران ہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ
آپ کی طرف سے کوئی ان افسران کی لسٹ الیکشن کمیشن کو فراہم کی گئی ہے کہ یہ بائسڈ ہیں، ان کو یہاں پہ اپائنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو ابھی تک ہٹایا نہیں گیا کیونکہ الیکشن کمیشن خط بھی لکھ رہا ہے؟ ہم تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں لسٹیں دینے میں نا، کیونکہ دیکھیں ان کے پاس ایسے ذرائع ہیں، یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ گزشتہ 15 سالوں سے بلا شرکت غیر تمام اختیارات، وسائل، یہاں تک کہ آئین سے ماورا، آئین اور قانون سے تجاوز کرتے ہوئے جو اختیارات اور وسائل پر بلا شرکت خیر جو سندھ کے دیہی وڈیروں نے جس طرح سندھ کے شہری علاقوں پر بھی زمینوں پر، وسائل پر، اختیارات پر، بلدیاتی اختیارات آرٹیکل 140A کی صریحاً نفی کا ارتکاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ تھا کہ 140A کے اختیارات بلدیاتی اداروں، بلدیاتی محکموں اور میئر اور کاؤنسل کو دیے جائیں، وہ بھی نہیں دیے گئے. وہ سارا قبضہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہے. ان اختیارات اور وسائل اور اقتدار کو بازیاب کرایا جائے. تو یہ 15 سالوں میں ان کے پاس رپورٹ ہے، اور جو انتظامیہ صوبائی سیاسی وڈیروں کے ساتھ 15 سالوں میں پارٹنر کے طور پر چلی ہے، تو مجھے کوئی رپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور کن افسروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا کر نہ صرف ضلع بدر کیا گیا بلکہ صوبہ بدر کیا گیا، تو ایسے افسران کی لسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہونی چاہیے. سردار صاحب آپ نے کہا کہ ایک قومی اسمبلی کا حلقہ پڑے گا اور 3 صوبائی، یہ کس نے کہا ہے، کیسے ہوگا؟ قومی اسمبلی تو نہیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نوٹیفیکیشن نکال کر جو کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو حلقہ بندیاں کر رہی ہیں ان کو یہ دے دیا ہے، ان کو دے دیا یہ کہ یہ سندھ کا جو کوٹہ ہے ساتھیوں کراچی کے حساب سے، سر کوٹے کے حوالے سے آپ یہ بات ہے کہ صوبائی اسمبلی میں کتنا کوٹہ ہوگا آبادی کا، قومی کا کتنا کوٹہ ہوگا، اس میں بات کے فیصلے میں اس میں بڑا سمپل پرنسپل ہے. دیکھیں آبادی کی جو ریشیو ہوتی ہے 2 لیول ہوتے ہیں اس کے. ایک پروونشل لیول کے اوپر وہ آبادی کی ریشیو سے ڈویژن ہوتا ہے، اس سے اسمبلی کی سیٹیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں. ایک پروونشل لیول پہ ڈسٹرکٹ کی جو آبادیاں ہوتی ہیں اس کی ریشیو سے، جو ڈسٹرکٹ کی جو آبادی ہوتی ہے اس میں جو پرسنٹیج آف پاپولیشن ہوتی ہے اس سے ڈویژن ہوتا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کے اندر کتنی سیٹیں جائیں گی. اب جو اس وقت سندھ کی جو پاپولیشن ہے اس کو تمام ڈسٹرکٹس پہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس ڈویژن کے نتیجے میں کراچی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر ایک ایڈیشنل سیٹ جو ہے قومی اسمبلی کی بڑھ رہی ہے، اور ایک منیر میں پروونشل اسمبلی کی سیٹ بڑھ رہی ہے، ایک ایسٹ کراچی ایسٹ کے اندر صوبائی اسمبلی کی سیٹ بڑھ رہی ہے، اور ایک ویسٹ کے اندر صوبائی اسمبلی کی سیٹ بڑھ رہی ہے. یہ پاپولیشن کی ریشو سے ہے، جو ایک فکس فارمولا ہے جو کوٹا ہے جس طریقے سے کہ اس پر یہ ہے کہ 9,13,000 کے اوپر ایک اسمبلی کی سیٹ ہوگی، نیشنل اسمبلی کی سیٹ تقریباً 9.25 لاکھ آبادی میں. اس میں 4,28,000 پہ ایک پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہوگی. یہ بتائیے گا کہ الیکشن 9,13,000 قومی اور 4,28,000 صوبائی. صاحب یہ بتائیے گا الیکشن کمیشن نے بہت زور لگا کے نگران حکومت سے کچھ افسران کے تبادلے کروائے ہیں. آپ کے تحفظات ہیں جسٹس باقر کے اوپر کہ وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس ٹائم؟ نہیں، ہم نے تو کہا جو 15 سالوں سے غلط ہوا ہے وہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرسیپشن نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے. اور اس بابت رپورٹس گزشتہ 15 سالوں کی مختلف افسران کی جو نسبتیں سیاسی اکابرین کے ساتھ ہیں وہ ایک نون فیکٹ ہے، حقیقت ہے، پرسیپشن نہیں ہے. اور اگر وہ ان رپورٹوں کے مطابق الیکشن کمیشن اس بدترین حکمرانی، اس ناانصافی اور ظلم جو کہ ہوا، دیہی سندھ کو بھی کچھ نہیں ملا اور شہری سندھ کو تو ملنے کا سوال ہی نہیں تھا، تو پھر اس کو اگر صحیح کیا جا رہا ہے تو ہم اسے ایک درست اقدام سمجھتے ہیں، اور ابھی اس میں اور گنجائش ہے. چیف منسٹر کے حوالے سے کیا وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں کسی کے دل میں جھانکنا یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ماحول وہاں کا ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ اگر اسی طرح معصومانہ انداز سے چلتے رہے تو
उन्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि उनके जुडिशरी के करियर में उनकी गैर जानिबदारी जिस तरह कायम हुई है, वो गैर जानिबदारी कब कंप्रोमाइज हो जाए, कब वो जानिबदारी में बदल जाए, उन बेचारों को पता भी नहीं लगेगा। और परसेप्शन अब बन रहा है कि उनकी गैर जानिबदारी चाहते हुए ना चाहते हुए कंप्रोमाइज हो रही है। कितने खूबसूरत लफ्जों में कहा है ना, मानते हैं ना इस बात को। सर एमक्यूएम वाई जमात है जो कि आप किसी मतलब मुलाकात कर रही है सियासी हमले के होने के बाद, उस वक्त भी आपकी तवज्जुह थी इसी। हमने उनको मुतनब्बे किया है, चीफ मिनिस्टर को इंतबा दिया एक दाना दोस्त के तौर पे कि भाई आपका इतना अच्छा करियर, गैर जानिबदारी मुस्तनद, अल्लाह ना करे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका परसेप्शन एकदम एक साख मुतासिर हो जाए, तो जरा ख्याल रखें। सर आप दूसरी जो वाई जमात है जो दूसरी मतलब मुलाकात कर रही है सियासी हमले होने के बाद, उस वक्त भी आपके तवज्जुह से हल्का बनियों के मसले अब दोबारा आ पाएंगे, उसको भी यकीन दहानी कराई गई थी। अब जो जरूरत तबादले हो रहे हैं वो तो इलेक्शन कमीशन की ईमा पर इजाजत पर हो रहे हैं, तो आप इतराज़ात इनसे कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं? मेरे ख्याल में सवाल बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं बनता है। सर इजाजत नहीं हो रही है, जो इनकी परमिशन इजाजत से नहीं हो रही है। देखें, मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये दावा दुरुस्त नजर आता है कि वो आईन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। अगर निगरां हुकूमतें अब तकरूरियां और तबादले कर रही हैं तो उसमें जब तक उसका एक जायज़ रीज़न ना हो, वैलिड रीज़न ना हो, ये तो हर इंतखाबात में हम सुनते हैं कि उसके बगैर निगरां हुकूमतों में ये ज़्यादा तबादले तकरूरियाँ नहीं होने चाहिए। हाँ, 15 सालों से अगर एक ही टीम बैटिंग कर रही है, बाकी सारे खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, तो इलेक्शन के वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन का ये आईनी इस्तेहकाक भी है, इख्तियार भी है उन्हें। आप बार बार ये तवज्जुहात के इज़हार कर रहे हैं कि जो सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मुहैया नहीं की जा रही, तो आप कब तक ये मामला बर्दाश्त करेंगे? जो सिंध की निगरान हुकूमत है वो अपनी आवाज़ कब सुनेगी? और अगर ये सिस्टम जारी रहा तो आप कोर्ट से रुजू करेंगे? हमारी बर्दाश्त को तो 75 सालों से आप देख रहे हैं, है या नहीं है? तो फिर सब्र भी कर रहे हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे इस सब्र और बर्दाश्त को कुछ बहुत ज़्यादा हमारी शराफत समझकर जो नाइंसाफियाँ हुई हैं, जो मजालिम हुए हैं, अब भी हमें इंसाफ देने से कतरा रहे हैं या रवादार नहीं है, तो मैं सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ।